نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ لفظی ترجمہ سوال و جواب کی شکل میں آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 29 تک دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 27 دیکھیں گے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فاسقین کے بارے میں بیان فرمایا کہ فاسقین کون ہوتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 26 کے اینڈ پہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی مثال کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایسی مثالوں سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یضل بہ کثیرا، یعنی ایسی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے ہدایت بخشتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں یعنی فاسقین ہی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ فاسقین کون سے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی صفت کیا ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 27 میں سمجھائی۔ وہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑ ڈالتے ہیں، عہد اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عہد کو، من بعد اس کے، میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد، مضبوط کرنے کے بعد۔ یہ عہد سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اپنی مخلوق تک جو پیغام پہنچایا ہے، اس کا جو ہمیں یعنی جو بھی ہمارے دین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے کہ کرنے سے ہمیں روکا ہے، اس پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوامر اور نہی کو توڑ دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فاسقین ہوتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹ ڈالتے ہیں۔ دوسرا کام کیا ہے فاسقوں کا؟ کہ وہ کاٹ ڈالتے ہیں ما امر اللہ، جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، جبکہ فاسقین کیا کرتے ہیں؟ وہ قطع رحمی کرتے ہیں اور رشتہ داری توڑ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں خرابی کرتے ہیں۔ تیسری برائی، تیسری صفت فاسقین کی کیا ہے؟ کہ وہ زمین میں خرابی کرتے ہیں، یعنی زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ فاسقوں کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، ھم الخاسرون، وہی خسارہ پانے والے یا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اس آیت میں ہمیں 3 باتیں پتہ چلیں فاسقین کے حوالے سے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ینقضون، وہ توڑ ڈالتے ہیں کس چیز کو؟ عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو۔ دوسری بات کیا پتہ چلی؟ وَيَقْطَعُونَ، وہ کاٹ ڈالتے ہیں کس چیز کو؟ کاٹ ڈالتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جس چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی رشتہ داری کو، قرابت داری کو جوڑنے کا حکم دیا، فاسقین اس کو توڑ ڈالتے ہیں یعنی قطع رحمی کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں خرابی یا بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ اور ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ کہ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 28 کی طرف۔ آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سوال کیا ہے۔ سوال کیا کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 باتیں بیان فرمائی، یعنی کیسے تم انکار کر سکتے ہو جب کہ تم کیا تھے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے۔ دوسری بات فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ پھر کیا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مار ڈالے گا یعنی تمہیں موت دے دے گا۔
ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا. پانچویں بات ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 5 باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اور ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ان تمام 5 چیزوں کے بارے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں تھا. تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں جب چاہا اور تمہیں زندہ کر دیا، پھر جب چاہے گا تمہیں مار دے گا، جب چاہے گا اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کر دے گا. ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی یہ تمام چیزیں خود بخود تو نہیں ہو رہی، بلکہ یہ 5 باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ہے، اور اللہ ہی ہے جو مردہ کرتا ہے، پھر حیات دیتا ہے، پھر زندگی دیتا ہے، اور پھر مار ڈالے گا، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پیش کیے جائیں گے. ان سب باتوں کے بعد ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکیں، کیونکہ یہ سب باتیں سوائے اللہ کے اور کون کر سکتا ہے. آیت نمبر 29 میں دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. هُوَ الَّذِي وہی تو ہے، یعنی کس نے یعنی وہی تو ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یہاں پہ نام اللہ کا نہیں آیا بلکہ صرف ضمیر استعمال ہوئی ہے ہوا، یعنی وہ، اور وہ سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہے جس نے کیا کچھ پیدا کیا تمہارے لیے. خلق لکم پیدا کیا اس نے، لکم کس کے لیے؟ تمہارے لیے، یعنی تمام انسانوں کے لیے. کیا چیز پیدا کی اللہ تعالیٰ نے؟ ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا. یعنی کس نے کیا کچھ پیدا کیا تمہارے انسانوں کے لیے؟ وہی تو ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی ایک شخص کے لیے یہ دنیا نہیں بنائی گئی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا اور دنیا کی تمام تر سہولتیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں کہ ہم اس کو یعنی سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. اس کے بعد کس طرف متوجہ ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور کتنے آسمان بنائے؟ ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ کس کے لیے پیدا کیا؟ انسانوں کے لیے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم استوى إلى السماء آسمان کی طرف چڑھ گیا، یا متوجہ ہوا، یا ارادہ کیا. استوا کے یہ تینوں ہی معنی کیے جاتے ہیں. کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد آسمان کی طرف چڑھ گیا، یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے. پھر یہ بھی ترجمہ کیا گیا استوا کا کہ متوجہ ہوا یا پھر ارادہ کیا آسمان کی طرف. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ فسوّاہن 7 سماوات پھر ٹھیک ٹھاک کر دیا 7 آسمانوں کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد 7 آسمان بنائے صحیح اور ہموار یا برابر. کچھ آسمانوں اور زمین میں اللہ نے بنایا، اس کا علم کس کو ہے؟ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا علم کس کو ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تمام تر چیزوں کا علم کس کے پاس ہے؟ وَهُوَ اور وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہر چیز سے خبردار ہے، یعنی ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.